شهادة أن لا إله إلا الله رب العالمين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته سلم تسليما تكريما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میدان قیامت کے اندر جس وقت مسلمان قوم کے ایمان اور عمل کا محاسبہ ہوگا، اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کسی مسلمان کے ایمان کو جانچیں گے. اس کی جانچ پڑتال کے وقت کچھ ایمان ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے ہاں ناکارہ ثابت ہوں گے، اور کچھ ایمان ایسے ہوں گے جو اللہ رب ذوالجلال کے ہاں منظور و مقبول ہوں گے. میدان قیامت کے اندر جس بندے کا ایمان اللہ کے ہاں ناکارہ ثابت ہوا، اس جیسا ناکام انسان اس دن اور کوئی نہیں ہوگا. اور میدان محشر کے اندر جس بندے کے ایمان پر اللہ قبولیت کی مہر لگا دیں گے، اس جیسا خوش نصیب بھی اس دن اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے مسلمان قوم کو دنیا کے اندر سب سے اہم ترین جو کام کرنا ہے، سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی دینی ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس آدمی پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ اس کلمہ اسلام کو پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو جانچو کہ آیا یہ ایمان جو میں نے قبول کیا ہے ویسا ہی ہے جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے، یا ویسا ہے جس طرح میری مرضی ہے، میرے استاد کی مرضی ہے، میرے مالک اور مربی کی مرضی ہے. جب تک ایمان اپنے کو اسی ایمان کے مطابق نہیں بناتا جس طرح اللہ بندے کا ایمان چاہتے ہیں، تو اس وقت ایمان بندے کا مردود ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ایمان نہ مقبول ہو جاتا ہے. تو قبول اور اچھے اسلام اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ جب تک بندے کو اس بات کا پتہ
نہیں چلے گا وہ اپنے ایمان کی جانچ پڑتال. تو سب سے پہلا ترازو جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رکھا ہے کہ جو ایمان مسلمان قبول کرتا ہے اس ایمان کے قبولیت کی نشانی اور علامت اور وجہ اور علت اور سبب جو میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان بندہ دنیا میں قبول کرتا ہے وہ ایمان جو اللہ کے ہاں منظور نظر ہوتا ہے وہ ایمان ہے جس ایمان میں غیرت موجود ہو. جس ایمان کے اندر کیا ہو؟ جس ایمان اور اسلام میں غیرت کا مادہ نہیں، جس ایمان اور اسلام کے اندر حیا کا مادہ نہیں، جس ایمان اور اسلام کے اندر جذبہ غیرت نہیں ہوتا، غیرت سے مفقود ہوتا ہے، غیرت اسلام سے وہ آدمی غیر محفوظ ہوتا ہے، تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا. ایسے ایمان کو اللہ کے دربار کے اندر لوٹا دیا جائے گا کہ بندہ ایسے ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آج اگر میدان قیامت کے اندر کسی کا ایمان اکمل نکلتا ہے، کسی کا ایمان کامل نکلتا ہے، کسی کا ایمان اعلیٰ نکلتا ہے، تو اس ایمان کے اندر صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جتنے سانس اس نے گزارے ہیں تو اللہ کی غیرت کے ساتھ گزارے ہیں. جس ایمان میں غیرت نہیں وہ ایمان اللہ کو قبول. بے غیرت ایماندار ہو یہ بات ہو سکتی، جس دل میں ایمان ہوگا اس گھر کے اندر غیرت بھی ساتھ ہوگی. اسی لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دیوس آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی غیرت اتنا مردہ ہو جائے، جس کی غیرت اتنی ذلیل ہو جائے، جس کی غیرت اتنی علیل ہو جائے، جس کی غیرت اتنی کمزور ہو جائے، جس کی غیرت اتنی لاچار ہو جائے، جس کی غیرت اتنی بے چار ہو جائے، جس کی غیرت اتنی بے بس ہو جائے کہ اس کے گھر کے اندر رات کو کوئی آتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، دن کو کوئی آتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا. یہ تو اس آدمی کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنی عزت کے معاملے میں غیرت کا تقاضا پورا نہیں کرتا. جو آدمی ایمان کے معاملے میں بے غیرتی دکھاتا ہے تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ لہذا بے غیرت آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہو سکتا. تو مسلمان آدمی کا ترہ امتیاز یہ ہو کہ دین اور اسلام کے معاملے میں وہ کیا کر کے دکھائے؟ غیرت کر کے دکھائے. جہاں اس کے دین کا مسئلہ آ جائے، وہاں اس کے اسلام کا مسئلہ آ جائے، وہاں اس کے ایمان کا مسئلہ آ جائے تو دنیا جہان کو چھوڑ دے لیکن مسئلہ غیرت کو نہ چھوڑے. وہ آدمی ہے باغیرت. اور جو آدمی ایمان کے مسئلے کے اندر اپنی برادری کا لحاظ کرتا ہے، جو ایمان کے مسئلے کے مقابلے کے اندر وہ اپنے پیر اور فقیر کے رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسا ایمان بے غیرت بن جاتا ہے کہ اس نے ایمان کو ترجیح نہیں دی، اسلام کو ترجیح نہیں دی، غیرت کو ترجیح نہیں دی. اس کے ہاں تو زیادہ ترجیح اپنی برادری کو ہے، اپنی نسل کو ہے، اپنی قوم کو ہے، اپنی برادری کو ہے. حتیٰ کہ اپنے بنائے ہوئے پیر کی وہ عزت کرتا ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے ایمان کی عزت نہیں کرتا. تو پھر اس جیسا بے غیرت اللہ کی کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں، لوگوں انا اغیر منکم، میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں اور پیغمبر ہوں، خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، سید المرسلین بن کر آیا ہوں. او کائنات والے ہو، تمہیں اللہ پاک نے غیرت دی ہوگی، تم بڑے باغیرت لوگ ہوں گے، ایماندار لوگ ہوں گے، آپ کے اندر بھی غیرت کے مادے اور تقاضے موجود ہیں. لیکن انا اغیر منکم، میں محمد کے دل میں اللہ نے غیرت آپ سے زیادہ مجھے دی ہے. میں محمد تم سے زیادہ غیرت مند ہوں. اور اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں، لوگوں میں بھی کائنات کے اندر غیرت مند ہوں، پر واللہ اغیر من کل شیء، میرا رب تو پوری کائنات سے زیادہ غیرت مند ہے.
جو غیرت میرے پروردگار میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، جو غیرت میں محمد میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور جو غیرت صدیق کے دل میں ہے وہ کسی اور کے دل میں۔ کتنی بڑی غیرت ہے۔ ایک جنگ کا میدان لگتا ہے، حضرت صدیق اکبر اللہ کے پاک رسول کی صف کے اندر ہے، صدیق کا بیٹا غیروں کی صف میں ہے، صدیق کا بیٹا دشمنان اسلام کی صف کے اندر مد مقابل ہے، جنگ شروع ہے، گھمسان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے صدیق اکبر اپنے بیٹے کے سامنے آتے ہیں تو بیٹے کے دل میں شرم اور حیا آ جاتی ہے کہ ابے کو قتل کروں، ابے کو تلوار ماروں، اپنے باپ کے اوپر حملہ اور وار کروں۔ وہ اپنا باپ سمجھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، نظر چرا لیتا ہے، تلوار ہٹا لیتا ہے، اپنے وجود کو ایک طرف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ بعد میں وہ کہتا ہے ابا جی آپ میرے وار کے نیچے آئے تھے، میرے حملے کے نیچے آئے تھے، لیکن میں تمہیں اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اگر تیرے ساتھ میرا باپ اور بیٹے کا رشتہ نہ ہوتا، مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے اپنی تلوار سے بچا لیا ہے، اگر غیرت اسلام کا مسئلہ آ جاتا، غیرت ایمان کا مسئلہ آ جاتا، میں صدیق کے ایمان کی غیرت کی کڑی آ جاتی تو جس وقت میدان کارزار کے اندر، میں میدان مقابلے اور مجادلے کے اندر اگر تو میرا بیٹا میرے وار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا تو اسلام کی غیرت کی خاطر میں پہلے تیری گردن اتارتا، بعد میں کوئی اور کام کرتا۔ تو غیرت اسلام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر غیرت کے ایمان دل میں ٹھہر سکتا؟ جس آدمی کے دل میں غیرت نہیں وہ سمجھ لے کہ وہ آدمی اس دنیا میں یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا کوئی پادری ہے یا کوئی بڑا گرو گھنٹال ہے یا بہت بڑے سکھوں کا بھی امام بن سکتا ہے مسلمان۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں غیرت اسلام ضرور ہوگی، حتیٰ کہ اسی غیرت کے اللہ پاک نے جھلکیاں قرآن مقدس کے اندر دکھائی ہیں، اور حدیث رسول اللہ کے اندر بھی کئی ایسے مقامات آئے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے غیرت اسلام کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے پاک رسول نے بھی غیرت اسلام کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ او کائنات والے ہو سن لو، میں محمد کی اتباع کرنے والے ہو، جب تک تمہارے دل کے اندر غیرت توحید کا جذبہ کامل نہیں ہوتا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل۔ اور سب سے زیادہ غیرت اس مسئلے میں کرنی ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے دربار میں آتا ہے اللہ کریم اس سے سب سے پہلے سوال ہی یہ کرتے ہیں کہ اپنے دل دماغ کو میرے سامنے حاضر کر کے بتا کہ تو وحدہ لا شریک کس کو سمجھتا ہے؟ کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ ہی کو جب کوئی آدمی وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اکیلا ہونا، واحد ہونا، احد ہونا، منفرد ہونا، الگ ہونا، حنیف ہونا، یہ ساری کائنات سے لم یلد ہونا ولم یولد ہونا ولم یکن لہ کفوا احد ہو کے رہنا، اور اس انداز میں نرالا، اعلی، بالا، اولا، اتقا، اعلی، اشفا، اکرم، ارحم، اشرف، یہ ساری کائنات کی صفات کا مالک بن کے الگ تھلگ رہنا، اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری غیرت کا مسئلہ ہے کہ اگر میری توحید کے اندر کسی نبی کو شریک کیا جائے تو یہ بے غیرتی بنتی ہے، اگر میری توحید والی علامت کے اندر کسی پیر کو شریک کیا جائے تو یہ بے غیرتی بنتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنے جیتے جاگتے اپنی توحید کے مسئلے میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ویغفر ما
دون ذالک لمن یشاء۔ او کائنات والے ہو، جس وقت کے میدان قیامت کے اندر محاسبے کا وقت آئے گا، حساب و کتاب کا ٹائم آئے گا، نبیوں اور ولیوں کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، پیروں فقیروں کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ساری کائنات کو الگ تھلگ میدان کے اندر صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا اور گناہوں کا بھی وزن کیا جائے گا، عدل اور انصاف کا ترازو لگا دیا جائے گا۔ اس عدل اور انصاف والے دن کے اندر سارے گناہگار بھی جمع ہوں گے، نیکوکار بھی جمع ہوں گے، اوتار ابدال سارے جمع ہو جائیں گے، غوث کتب ابدال بھی جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب نامہ اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا، بڑی نیکی کو دیکھا جائے گا، چھوٹے گناہوں کو دیکھا جائے گا، بڑے گناہوں کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب گناہوں کو دیکھا جائے گا، ہر گناہ کو دیکھنے کے بعد مجھ سے فرشتے اجازت لیں گے کہ اللہ اس نے فلاں گناہ کی ہے، رحمت کی قلم پھیرنی ہے کہ نہیں پھیرنی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی نامہ اعمال کے اندر کتنے بڑے گناہ ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر تو اتنے بڑے گناہ ہیں کہ 99 رجسٹر ہم نے کھولے ہیں، سارے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، اور تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ ہاں اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی ہے، باقی سارے گناہ ہیں اور کوئی اس کا کارنامہ ہمیں نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ اس 99 رجسٹر کے اندر گناہگار آدمی کے گناہوں کو دیکھا جائے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان خطیئتہ ابن آدم تملأ الارض کلہا۔ ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے کے نامہ اعمال جب کھولا جائے گا، اگر اس کے گناہوں کو زمین پر پھیلایا جائے، اس کے گناہوں کے رجسٹروں کو زمین پر کھولا جائے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں تملأ الارض کلہا، ساری روئے زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے گی، ساری روئے زمین، ساری روئے زمین اس کی سیاہ کاریوں سے، اس کی خطا کاریوں سے، اس کی گناہ گاریوں سے بھر جائے گی، ساری غلطیاں موجود ہیں۔ اللہ کے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے گی، اللہ کریم فرشتوں کو کہیں گے جلدی کرو اس کے گناہوں کی جانچ پڑتال کرو، اس کے نام اعمال کے اندر لکھے ہوئے رجسٹر کے حالات و واقعات کو دیکھو کہ کون کون سا جرم لکھا ہوا ہے، کون کون سی غلطی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ سارے گناہوں کو دیکھ کے آتے ہیں، اللہ پوچھتے ہو فرشتے ہو بتاؤ تو صحیح اس پورے 99 رجسٹر کے اندر اس بندے کے گناہوں میں کہیں بے غیرتی والا گناہ بھی لکھا ہے کہ نہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، نامہ اعمال کو دیکھا ہے، جانچ پڑتال کی ہے، بار بار دیکھا ہے، ہر گناہ موجود ہے لیکن بے غیرتی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں اگر اس کے نامہ اعمال میں بے غیرتی نہیں ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی بھی ہے؟ ہاں اللہ ہم نے اس کے نامہ اعمال کو کھولا، سارے رجسٹر کھولے ہیں، ہر صفحہ خالی تھا، ہر جگہ خالی تھی، ہر لمحہ خالی تھا، ہر رات خالی تھی، ہر دن خالی تھا، ہر ساتھ خالی تھی، ہر گھڑی خالی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ ہاں یا اللہ اس کے نامہ اعمال کے نیک رجسٹر کے اندر صرف ایک نیکی لکھی ہے جس کا نام غیرت ہے، جس کا نام کیا ہے؟ غیرت والی نیکی لکھی ہے۔ وہ کون سی غیرت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف توحید لکھی ہے۔ صرف کیا لکھی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا پھر انصاف کا دن ہے، میزان کا دن ہے، عدل کا دن ہے، تو پھر جلدی کرو اس کے نامہ اعمال کا بھی وزن کرو، نیکی کا بھی وزن اور
برائی کا بھی وزن کرو. بندہ کہتا ہے گناہگار کہ اللہ میرے سامنے فرشتوں نے رجسٹر کھولے ہیں تو ہر صفحہ میرا گناہ سے پر ہو چکا ہے, میرے نام اعمال کے اندر تو ایک نیکی ہے, باقی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے, اس کے وزن کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ میں جہنم کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں رہ سکتا, پھر وزن کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں عادل ہوں, میں کامل ہوں, میں فاضل ہوں, میں عالم ہوں, میں علیم ہوں, میں حکیم ہوں, میں عزیز ہوں, میں قادر ہوں, میں مصور ہوں, میں مصور ہوں, میں اعلیٰ ہوں, اس لیے تیرے نام اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا. کل کو یوں نہ کوئی آدمی کہے کہ نیکی تو ایک تھی لیکن وزن کرنا تو ضروری تھا. اللہ کریم فرماتے میرے عدل کا تقاضا ہے, جلدی کرو فرشتوں, اس کی ایک نیکی کو بھی لے جاؤ, سب گناہوں کو بھی لے جاؤ, میرے سامنے وزن کرو کہ نیکی کا وزن زیادہ ہے یا برائیوں کا وزن زیادہ ہے. جب آمنے سامنے ترازو لگ جاتا ہے, اس ترازو کے اندر سارے نام اعمال گناہ کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں, ایک نیکی بچ جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے دوسرے پلڑے میں رکھو, دوسرے پلڑے کے اندر وہ رکھی نیکی لا الہ الا اللہ والی. جس وقت وہ پلڑے کے اندر ایک پرچی اور ایک نیکی رکھتے ہیں تو گناہوں والا پلڑا اوپر اور ایک نیکی والا نیچے. اس لیے اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او کائنات والےو, جتنا گناہگار ہو جاؤ تمہارے گناہوں کی معافی کی گنجائش میں نے رکھ دی ہے. اگر میری توحید کے مسئلے کے اندر تم نے بے غیرتی دکھائی تو تم جیسا ناکام انسان اور کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں کٹ کے مر جاؤ, دنیا میں ہٹ کے مر جاؤ, لیکن شرک والے گناہ کو قبول نہ کرنا. میری توحید کے مسئلے کے میں غیرت کر کے دکھانا تمہارا کام, بخشش کے دروازے کھول دینا. اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کرو کہ ہمارے دل میں غیرت اسلام کا نقطہ موجود ہے کہ نہیں. اگر یہ غیرت توحید موجود نہیں, وحدت خداوندی کا تقدس موجود نہیں, تو پھر سمجھو کہ تمہارے جیسا ناکام اور مردود انسان اللہ کی نظر میں کوئی نہیں. اگر تم دیکھتے ہو کہ ہر غلطی اور گناہ کا مادہ موجود ہے لیکن بے غیرتی والے گناہوں سے میں پاک ہوں اور منزہ اور مبرہ ہوں, تو پھر یقین رکھو کہ ایک نہ ایک دن تمہاری بخشش کا سبب بن سکتا ہے. اسی غیرت اسلام کا ایک آدمی نے نمونہ دکھایا تھا حضور پاک کی زندگی کے اندر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب. کیا نام تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا تو زمانہ ہی سارا دیکھو تو میں کہتا ہوں غیرت سے بھرا ہوا ہے, غیرت سے بھرا ہوا ہے. ان کے زمانے کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا مجھے نظر نہیں آتا جس لمحے کے اندر مجھے غیرت عمر نظر نہ آتی ہو. غیرت عمر, اللہ کے پاک رسول کی زندگی میں بھی غیرت عمر عروج پر ہے, اللہ کے پاک رسول کی وفات پر بھی غیرت عمر عروج پر ہے, اللہ کے پاک رسول کی زندگی کے اندر بھی غیرت اسلام کا زمانہ ہے, اللہ کے پاک رسول کے چلے جانے کے بعد خلافت عمر کا زمانہ بھی غیرت کے اندر, خلافت عمر کا وقت بھی غیرت کے اندر, خلافت عمر کا ایک ایک لمحہ بھی غیرت کے اندر. حتیٰ کہ اتنی بڑی غیرت کا مالک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم فرماتے ہیں او عمر, جس راستے پر تیرے جیسا غیرت مند انسان گزر جائے اس راستے پر بے غیرت شیطان نہیں گزر سکتا, نہیں گزر سکتا. یہ تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ شیطان اس جگہ جا ہی نہیں سکتا جس جگہ تیری, جس زمین پر عمر کے قدم لگ جائے اس زمین پر شیطان کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات اوپر جاتے ہیں, پوری رات کے اندر سیر کرتے جا رہے ہیں, سارے منازل دیکھتے جا رہے ہیں, بہشت برین بھی دیکھی ہے, جنات الفردوس کا مقام بھی دیکھا ہے, عرش برین کے جلوے بھی دیکھے ہیں, عرش معلیٰ کے مقام علیٰ بھی دیکھے ہیں, کرسی اور لوح کا مقام بھی دیکھا ہے, اللہ کریم کے صفات غلبہ کا مقام بھی دیکھا ہے, جہنم کے نظارے بھی کیے ہیں, جنتیوں کو بھی دیکھا ہے, جہنمیوں کو بھی دیکھا ہے, اپنوں کو بھی دیکھا ہے, بیگانوں کو بھی دیکھا ہے. اس عالم کے اندر اللہ کے پاک رسول جبریل امین کے ساتھ جا رہے ہیں. جاتے جاتے
اچانک اللہ کے پاک رسول کی نظر ایک محل پر پڑ جاتی ہے، ایک کوٹھی اور بلڈنگ پر پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں یا جبرائیل، او جبریل میرے ساتھ چلنے والا، مجھے تعارف کرانے والا کہ یہ مقام فلاں کا ہے، یہ مقام فلاں کا ہے، ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح اتنی خوب روح کوٹھی اور بلڈنگ کس کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے نبی پاک کو پتہ اس کوٹھی دا پتہ کوئی نہیں، جو اس کوٹھی وچ رہن والا کون ہے۔ اگر پتہ ہویا تو جبریل کو لو پوچھنے دی لوڑ، اور نبی پاک کو عالم ما کان وما یکون کا علم دینے والا، ذرا سوچ کے فیصلہ کر، ذرا اپنے عقل اور دماغ کو حاضر کر کے فیصلہ کر کہ اگر اللہ کے پاک رسول کو ساری دنیا کا علم دیا گیا ہے، کہتا ہے آپ تو خود نہیں جان دے، عطائی علم دیتا ہے اللہ۔ یہ کیڑا علم دیتا ہے؟ عطائی علم اللہ نے دیا ہے کہ ہر چیز کا پتہ پیغمبر کو ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ہر چیز کا نبی کو علم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ہر وقت، ہر حال، ہر زمان، ہر مکان، ہر جہان، ہر علم، ہر قلم، ہر علم، ہر سلم، ہر علم کے اندر سارے حال میں جاننے والا صرف کون ہے؟ یہ مقام تو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ مکان اور کوٹھی کس کی ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو سادے باں بیلی سجوں دی کوٹھی ہے۔ کس دی ہے؟ آپ کے دوست ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی اور بلڈنگ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں یار ذرا مجھے قریب لے چل تاکہ میں اس کوٹھی کا اندر بھی نظارہ کر کے دیکھوں۔ جس وقت اللہ کے پاک رسول قریب جاتے ہیں، جبریل امین دروازہ کھولتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں یار دروازہ نہ کھول، دروازہ نہ کھول۔ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو چلیے آگے چلتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سارے مناظر دیکھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک نے اس مقام پر اپنا گھر بھی دیکھا تھا، اپنا گھر بھی دیکھا ہے، عمر فاروق کا گھر بھی دیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین تے بھی میرے محمد یار نال تے عرش برین تے بھی نال، اتھے بھی یاریاں پکیاں نے تے زمین تے بھی یاریاں پکیاں نے۔ اج بھی سجے منڈے نال پہ سہندے نے، قیامت دے میدان دے اندر بھی قرب و جوار دی رحمتاں دے نظارے پہ لیندے ہونے نے۔ اس واسطے نبی دے یار نہ دنیا تے الگ رہندے تے نہ اگلے میدان تے الگ رہندے نے۔ جڑے نبی تے نبی دے یاراں نو الگ کرنا چاہندے نے او اپنا ایمان تا ضائع کر لیندے، پر یار کدے یاراں کولوں نکھڑے کوئی نہیں، نکھڑ دے آدھنا کہ جس طرح دریا تے سمندر چلدا پیا ہوئے تے بندہ غصے وچ آ کے سوٹا کڈ مارے، کہ مارے اینو نہیں مارتے، اے شودا ستا رہے، اے بخشیا بخشیا ہے۔ دریا تے سمندر چلدا پیا ہوئے او دی روانگی دے اندر، دیوانگی دے اندر، مستانگی دے اندر، او دے عروج دے اندر اگر کوئی آدمی ون کے تے سوٹا کڈ مارے اونوں، جدوں سوٹا پانی وچ لگے سمندر دیاں لہراں وچ لگے، جس طرح پانی سوٹے لگن دے نال الگ نہیں ہوندا، بندہ سمجھدا ہے کہ میں سوٹا ماریا تے پانی الگ ہو ونجنا ہے، تھوڑی دیر بعد ویکھدا ہے پانی پھر جفیاں پیا پاندا ہے، آپا دے اندر گلے پیا ملدا ہے۔ او سوٹے لگن دے نال جویں پانی الگ نہیں ہوندے، ایویں دشمن دے بھونکن دے نال بھی عمر محمد تو الگ نہیں ہوندا، صدیق محمد تو الگ نہیں ہوندا۔ انہاں دی وفا بھی الگ ہے، انہاں دی ادا بھی الگ ہے، انہاں دی رضا بھی الگ ہے، انہاں دی ہمت بھی الگ ہے، انہاں دی شوکت و ایمان و غیرت بھی الگ ہے۔ اس واسطے دنیا مر سکتی ہے پر محمد کو لو دے یار نکھڑ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھلے آ گئے، سارا معراج دا واقعہ سنا رہے تے عمر نو کول بلا کے کہندے نے یارا او میرا دلدارا، او میرا جانسان وفادارا، میں راتی معراج دے اتے گیاں تے بڑیاں سیراں کردا رہ گیاں، بڑے مناظر ویکھدا رہ گیاں، بڑیاں بڑیاں چیزاں ویکھدا رہ گیاں۔ عمر جتھے میں ساریاں چیزاں ویکھیاں نے اتھے تے
قریب گیا کہ اندر جا کے جھانک کے دیکھو کہ میں اللہ نے میرے عمر واسطے کتنا اعلی مقام منتخب کیتا ہے. میرے عمر واسطے جڑا مقام بنایا او دا پلستر کیڑی شے دا کیتا ہے, او دے گاڈر کیڑی چیز دے پئے نے, او دے نال اٹاں کیڑی چیز دیاں لائیاں نے. میں اندر جا کے نظارہ کرنے دا ارادہ کیتا ہے پر تیری غیرت نے مینوں پیچھے ہٹا دیتا ہے. تیری غیرت نے مینو اس ٹائم تیری غیرت دا حیا آ گیا ہے کہ میرا عمر اتنی باغیرت ہے کہ اودی اجازت تو بغیر میں اودے گھر وچ قدم ہی نہیں رکھ سکدا. نبی کریم نو رو کے کہنا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ دے پاک رسول میرا ماں باپ قربان ہو جاوے تیریاں قدماں دی خاکاں دو تو میں کون ہوندا جے اپنے مکان تو تانوں روک دیواں. یا رسول اللہ اے مکان بھی اگر ملی ہے تو تیرے مسئلے توحید دی وجہ نال ملے ہے, ورنہ او زمانہ بھی میرے اتے آیا ہے کہ جس زمانے دے اندر مینو ابا کہندا ہے کہ جا کے جنگل دے اندر اٹھاں نو چرا کے آ, مینو اٹھ چراون دا طریقہ نہیں آندا سی. میرے ابے نے مینو آ کے تھپڑ مار دیتا ہے کہ تینو اتنا نالائق بندہ ہے تینو اٹھ سنبھالنے دا طریقہ بھی نہیں آندا. پر یا رسول اللہ اج تیری صحبت دا رنگ میرے اتے اتنا چڑھیا ہے جو اج پوری کائنات دا نظام خلافت سنبھال کے پوری کائنات دا نظام پہ چلینا جڑا کل اٹھاں دا نظام نہیں چلا سکتا. اج انسانیت دے نظام دی باغ ڈور اپنے ہاتھاں میں سنبھالی ہوئی ہے. اے اگر رنگ چڑھیا تو تے محمد دا چڑھیا, ورنہ میرے اندر تا کوئی کمال. یا رسول اللہ تسی جا سکدے سو, آخر جا سکدا پر تیری غیرت آڑے آ گئی ہے. معلوم ہوندا ہے کہ عمر دی غیرت نو محمد پاک نے بھی تسلیم کیتا ہے. تسلیم کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اس واسطے نات خان آکھ دین نا من عمر نو شل عمر دراز ہوئی, من عمر نو آدن عمر نو من تیری عمر ہی زیادہ ہو جاسی. اگر عمر نو نہ منیا تو پھر زمین تے زندہ رہنے دے قابل. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس غیرت دا تقاضا ہے کہ غیرت اسلام دے اندر آ کے حضرت عمر زمین دے اتے اگر کوئی لفظ چا بولے تے اللہ عرش برین تے اس لفظ نو قرآن بنا دیندا ہے. اے غیرت عمر دا تقاضا ہے کہ غیرت عمر جدو زمین دے اتے بول دیے عرش برین تو رحمان دی غیرت نو بھی جوش آ جاندا ہے. حتیٰ کہ کئی مقام قرآن پاک دے اندر ایسے ہیں. بعض علماء نے ایک محدث اور مفسر نے 22 مقام لکھے ہیں قرآن پاک کے, ایک عالم دین نے 34 مقام لکھے. کتنے؟ 34 مقام قرآن پاک دے اندر ایسے ہیں جنہ مقامہ دے اندر عمر زمین تے بول دے اللہ عرش برین تے بول کے تائید کر دیندا ہے. تا نبی کریم فرما دے انہیں لوگو لو کان احد فی امتی, او لوگو اگر میری پوری امت دے اندر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جڑا زمین تے بولے اللہ عرش برین تے دے کلام نو قرآن چا بنا, اگر کوئی آدمی ہے تو فہو عمر کون ہے؟ وہ حضرت عمر ہے. لو کان احد فی امتی محدث متکلم ملہم من اللہ, اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو زمین پر بولتا ہے اللہ عرش برین پر بولتا ہے تو وہ فہو عمر, وہ صرف میرا عمر ہے, میرا ساتھی, میرا صحابی ہے جس کو اللہ کریم نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ زمین پر بولتا جاتا ہے اللہ عرش برین پر قرآن بناتا جاتا ہے. اس کی زبان کو اللہ ریکارڈ کر لیتے ہیں, ٹیپ ریکارڈ میں بند کر کے اللہ قرآن کی شکل میں میرے اوپر نازل کر دیتے ہیں. ایک مقام آ گیا کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے. کہاں گئے؟ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اور جو مریض ہے وہ پکا ہی مریض ہے. وہ جڑا مریض ہے وہ دے اندر غیرت دا نام و نشان, وہ صرف جسمانی مریض نہیں روحانی بھی مریض ہے. روحانی بھی, شرک والی مرض بھی اندر اندر موجود, کفر والی مرض بھی اندر اندر موجود, منافقت والی رگ بھی
او دے اندر موجود ہے، پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محسن کائنات محمد الرسول اللہ، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ، رحمت کا نمونہ محمد الرسول اللہ، شفقت کا مجسمہ محمد الرسول اللہ، رحمت کا پیغام محمد الرسول اللہ، رحمت کا اعلان محمد الرسول اللہ۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے۔ محمد کی رحمت چھلے مار کے نکل رہی ہے، میرے پیغمبر کی رحمت وافر مقدار میں رواں دواں چلے جاتے ہیں اس کے پاس عیادت کے لیے۔ جس وقت وہاں پہنچتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ دا نام کیا ہے؟ میرے خیال تو یاد نہیں ہونا جو گد لمبا نام ہے، وہ دا نام کی ہے؟ تو ایک کی باری نہیں آ سکتے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس چلے جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے۔ جب رحمت کا شفقت کا دریا کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے، آخر اس گھر کے فرد کو بھی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ ہے تو اندر اندر دشمن، لیکن ظاہری طور پر اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس خوشی کے عالم میں کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں آج کل وچ مر ونجاں تے میرا جنازہ تساں پڑھاؤ، میرا جنازہ۔ یہ خوش ہو گیا، وچوں یہ گل نہیں چاہتا، اتو پہ آخدا، چونکہ منافق وچوں ہور تے اتو کچھ لاہور، یہ انہاں صفت ہوئی ہے نا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کرتے ہیں اور وہ خوشی میں آ کے کہتا ہے اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ آپ رحمت عالم پڑھائیں گے۔ اللہ کے پاک رسول نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، چپ کر کے سن لیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول تھوڑی دیر کے بعد چلے آتے ہیں۔ جو ہی گھر پہنچتے ہیں تو پیچھے پیغام آ جاتا ہے، ایک قاصد آ جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ کے قمیص کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ آپ اپنا قمیص مبارک مجھے دے دیں، وہ قمیص میں اپنے وجود پر کفن کے طور پر استعمال کراؤں گا۔ جس وقت نبی کریم کے پاس قاصد آتا ہے، آ کے پیغام دیتا ہے، اللہ کے پاک رسول نے قمیص اٹھا کے اس کو دے دیا، یہ میرے پیغمبر کی رحمت اور شفقت کا نمونہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ قمیص پہنچ جاتا ہے، آگے وہ منافق کہتا ہے یہ قمیص میں نہیں لوں گا، یہ قمیص جا کے رحمت والے پیغمبر کو واپس لوٹا دے اور ان کو میرا پیغام دے کہ جو قمیص آپ نے پہنا ہوا ہے آپ کے وجود مبارک کے ساتھ چپکا ہوا ہے، مجھے وہ قمیص دے دو۔ اللہ دے پاک رسول پھر بھی انکار نہیں پہ کر دے، آدن ونج و یار لے ونج، اے قمیص بھی میرا لے ونج، اگر اس میرے قمیص نال انہوں خوشی ہوں دیا تا لے ونج، مینوں کوئی حرج کوئی نہیں۔ قمیص بھی چلی گئی ہے، حتیٰ کہ وہ قمیص پا لیندا ہے کہ اپنے پتروں نوں وصیت کردا ہے کہ جدا میں مراں مینوں اسے قمیص وچ کفن دے ہونا ہے، مینوں اسے قمیص دے اندر کفن دلا کے چھوڑنا ہے، قبر وچ دفناونا ہے۔ اللہ دے پاک رسول دا قمیص چلیا گیا ہے، او دے گھر دے اندر پہنچ گیا، اللہ دا کرنا دوے دیاڑے موت آ گئی ہے، اسرائیل ہونا آ گئے نہ کہ تے روح کٹ کے چلے گئے نو مر گئی ہے۔ انہاں دے بیٹے نو وصیت ہے چونکہ کہ جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوانا ہے اور کسے کو نہیں پڑھوانا۔ آ کے رسول پاک کو او دا بیٹا حضرت عبداللہ، او دا نام کی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ماتا ابی، میرے ابے تے موت آ گئی ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب آپ نے جنازہ ان کا پڑھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار پڑھانا ہے۔ صحابہ کو کہتے ہیں چلو یار جنازہ پڑھیں گے، وہ فلاں آدمی مر گیا ہے۔ صحابہ تیار ہو جاتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس منافق کی چارپائی گھر سے اٹھا کے جنازے گاہ تک پہنچائی گئی، باہر آ جاتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں صفا بڑھاؤ، کیا کرو؟
صفا تیار کرو. صحابہ کرام دیاں صفا پیاں لگدیاں نے. اللہ دے پاک رسول نے اس منافق دے وجود تے اپنا قمیص پہنا کے اپنی لعاب مبارک کڈھا کے او دے وجود دے اتے ملوا کے صفا صحابہ دیاں بنوا کے جنازے دیاں تیاریاں کروا کے اللہ دے پاک رسول تل گئے جو جنازہ پڑھنے. صفا بنین تے وچوں نکلیا ہے غیرت دا مجسمہ. کون نکلیا ہے؟ غیرت دل وچ ہووے تے امن وچ رہن دیندی نہیں. غیرت دل وچ ہووے تے چپ رہن دیندی نہیں. چپ او بول پیندی ہے غیرت. اس مقام دے اوتے سوا غیرت دے ہور کوئی شے نہیں بول سکدی. غیرت دا نمونہ، غیرت دا سیمپل، غیرت دا مجسمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نکل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بولتا نہیں سکتا پر غریباں نوں کوئی سوال کرنا ہوئے تا پوچھن تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس وقت یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا جہا سوال ہے او دا جواب چا دیو تے بعد وچ بے شک جنازے کھلے پڑھاؤ. نبی کریم فرماندے نے یار میری مرضی تا ہے کہ تو چپ کر. ایتھے کے کر؟ چپ کر. کیوں؟ انت لسان من اللہ. اس واسطے تینوں آدھا چپ کر جو ہن تو بول پیو تے اتلا بھی بول پیسی. تیری چپ دے اندر ساری کھوپے، تیری چپ دے اندر اندھیرا کھوپے. اگر تو بول دے تے پھر او بھی پیچھا رہن والا نہیں. انت لسان من اللہ. او عمرہ مینوں شک پیندا ہے جو تو اللہ دی زبان نال بولدا ہے. تیری زبان اپنی بھی کوئی نہیں. جدو تو بولدا ہے زمین تے انسان عمر بولدا ہے، عرش برین تے رحمان بھی پیا بولدا ہے. چپ کر ونجے تا چنگی گل ہے. آکھے نہیں یا رسول اللہ میرے دل وچ چین نہیں پیا آندا. مینوں سوال دا جواب چا دیو. آکھے کیف نصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر میرا سوال ہے اساں ہن تک جنازے اپنیاں دے پڑھدے رہ گئے. کنا دے؟ اپنیاں دے پڑھدے رہے. غیرت والے لوگاں دے جنازے پڑھدے رہ گئے. اج تو نہیں بے غیرت لوگاں دا جنازہ میں عمر تک کوئی نہیں پڑھیا، کسے صحابی نے نہیں پڑھیا. پر یا رسول اللہ غیرت والے مسلماناں دا جنازہ پڑھن دا طریقہ تا سانو معلوم ہے. کیف نصلی پر اے دسو بے غیرتاں دا جنازہ پڑھنا پوے تو طریقہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہور تو میں کچھ نہیں آکھدا. روکدا ہی نہیں تانوں جو تسی رحمت دے سمندر ہو جڑے پاسے لگ پو کون تانوں ڈکا پاوے. اس واسطے سوال تا اے کرنا ہے کہ غیرت والیاں دا جنازہ سی پڑھدے رہ گئے ہیں. اج بے غیرت دا جنازہ سانو پہ پڑھواندے ہو. تانوں پتہ کوئی نہیں جو بے غیرت وہ بے غیرت ہے جڑا عائشہ صدیقہ تے تہمت پھیلاندا ہے. اے وہ بے غیرت ہے جڑا اسلام دے خلاف سازش کریندا ہے. اے او غیرت ہے جڑا تے محمد نو فلانی جنگ دے موقع تے ذلیل پیا آکھدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک جڑا محمد عزت لے کے سرداریاں لے کے آیا ہے اے ذلیل تینوں بے عزت آکھدا رہ گیا ہے. اس بے غیرت دا جنازہ پڑھن دا میں عمر دا دل کردا. اس واسطے سانو طریقہ دس دیو جو دا جنازہ کنجے پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے یار اے دا جنازہ تے میں اس واسطے پڑھدا پیاں جو مینوں اجے تک اس روکیا. ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میں تا او کم کردا جڑا میرے مالک دی مرضی تے مطابق ہوے، او دی منشا دے مطابق ہوے. میں اپنی مرضی دے نال کم نہیں کردا. اس واسطے مینوں اجے تو نہیں اللہ کریم نے واضح طور دے اوتے حکم نہیں کیتا جو جنازہ. ہاں حضرت عمر کہنے یا رسول اللہ قرآن دی فلانی آیت جڑی سورت توبہ دے اندر موجود ہے اتھے اللہ کریم فرماندے استغفر لهم او لا
تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. اللہ کریم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں برابر ہے. اگر آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں فلن یغفر اللہ لهم انہ بغیر تنو معاف نہیں کردا. اللہ جو آنکھے نبی کریم فرماندے نے مینوں اللہ نے عام رخصت دیتی ہے جو پڑھے تے بھاویں نہ پڑھے برابر ہے. اے بخشنا یا نہ بخشنا اے تا او دے اختیار وچ ہے. پڑھنا تے نہ پڑھنا اے میرے اختیار وچ ہے. او عمرا تو بھی سچ کھلاک دے جو اس بے غیرت نے بڑیاں بے غیرتیاں کیتیاں پر میری نیت تے میرا ارادہ اس اُتے نہیں میرا پچھلی نسل دے اُتے کہ اگر میں محمد اتنا اخلاق دکھاواں اتنی رحمت دکھاواں اتنی انوست دکھاواں اتنی شفقت دکھاواں اتنا پیار تے انس دکھاواں متا کہ کسے دل دے اندر آ ونجے رحم تے آ کے کفر نو چھوڑ کے بدعت نو چھوڑ کے ضلالت نو چھوڑ کے نفاق نو چھوڑ کے میں محمد دے اخلاق نو ویکھ کے تے غیرت نو قبول کر لوے. میں تا اس نیت نال پڑھا رہا ہوں. میں کہڑی نیت نال؟ اس نیت نال پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر کہندے یا رسول اللہ میں تا کہنا کہ بالکل نہیں پڑھاونا چاہیدا انہاں دے نزدیک بھی نہیں آونا چاہیدا. انہیں سمجھو جے کو کتا زمین دے اوتے مر گیا تے پر ہو گیا اے منافق ہوویں اے کافر تے مشرک ہوویں تے او دا جنازہ اسی کھلے پڑھ دیواں سانو اے گل مناسب نہیں سانو اے گل ٹھکدی تے سجدی کوئی نہیں. نبی کریم فرماندے یار مینوں اللہ کریم نے اختیار دتا ہے روکیا تا کوئی نہیں. اللہ کیا جو 70 واری بھی پڑھے تے میں معاف نہیں کردا. اللہ 70 دا کہتے میں 71 واری چا پڑھ سو. میں کتنے واری چا پڑھ سو؟ چلو اللہ 70 دا نہ لے میں 70 تو تھوڑا جا اوتے کر لے متا اللہ نو رحم آ ونجے دی جان تے معاف کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پسڑ دین جو نبی کریم پر دین جو اللہ 70 دا کہتے میں 71 واری چا پڑھ سو. حضرت عمر تھوڑے جے مغموم ہو گئے جو رحمت دا سمندر دا دریا پیغمبر متا شروع نہ ہو ونجے 70 تو ٹپ کے 71 تو نہیں نہ لگا ونجے. حضرت عمر دے دل دے اندر تھوڑی جی پریشانی آئی ہے. اللہ کریم فرماندے حضرت عمر دی پریشانی زمین تے ہووے قرآن عرش برین تے ہووے اے گل بھی سجدی کوئی نہیں. جا جبریل میرا پیغام میرے محمد نو ون کے سنا کے آ. اللہ میں حاضر ہاں. جبریل امین قرآن دی وحی لے کے آندے نبی کریم کھلتے ہوئے نے. اللہ کریم دا قرآن آ گیا. قرآن آ کے کہندا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اے میرے پیغمبر پہلے تو جنازہ پڑھنے کی بات تھی کہ 70 باری پڑھنا یا 71 باری پڑھنا ہے. میرا پیغمبر اب پڑھنا نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے. اگر یہ مر جائے ان کو وارث ان کے قبر میں دفن کر دیں. میں آج کے بعد پابندی لگا رہا ہوں کہ تو محمد ان کی قبر پر بھی نہیں جا سکتا. اللہ غیرت مند ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندا ہے حضرت عمر نے غیرت کی تھی کہ آدھے جنازہ نہ پڑھو محمد کریم دی رہے جو پڑھنا چاہیے. اللہ نے عمر دی غیرت نو قرآن بنا دیتا ہے کہ اج تو بعد جتنی وار بھی جنازہ پڑھو میں نو معاف نہیں کرنا. ہن اج تو بعد میں تینو انج پیا آکھدا کہ جنازہ پڑھنا تا دور دی گل ہے پڑھنے دے تا نزدیک بھی نہیں جاونا پر لا تقم علی قبری انہاں دی قبر دے اوتے کھڑ کے موت نو یاد کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں. قبر تے کھلونے دی اجازت. حضرت عمر مسکرا پے کہ میرا اللہ کتنی بے پرواہ ذات ہے. اج اگر تو اپنے پیغمبر نو نہ روکدا تا اج اے رکن والے آپ اپنی رحمت نال ڈکے پا دیتے نہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ دے نال پیچھے ہٹ گئے نے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا غیرت والا بندہ ہے کہ او دی غیرت نو اللہ نے اتنا زندہ کر دیتا ہے کہ او دی غیرت اج تک بھی مسلمان قوم وچ اج تک بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ کنج زندہ ہے تواڈے کولوں پوچھاں پتہ لگ سی. اور سارے چپ کر گئے. دس چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھلوتے نے زمین دے اوتے، ازواج مطہرات دا گزر ہوئے، عورتاں دا گزر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر اچانک خیال آ گیا ہے، آدھا یا رسول اللہ میں عمر دا دل چاہندا ہے جو عورتاں بغیر پردے دے گھروں نکلن، بغیر پردے دے، بغیر پردے دے کوئی عورت اپنے گھر وچوں قدم باہر نہ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل کیتی کہ ایویں گل کیتی تے ایویں مشورہ دیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہندے یار میں کیے آکھاں انہاں عورتاں نوں جو پردہ کر کے آؤ، جو اج تونی مینوں اللہ تا اس گل دا حکم دیتا تے میں او کم کردا جڑا کون مینوں آکھے۔ اللہ دے طرفوں وحی آ جاوے، اللہ دے طرفوں حکم آ جاوے تے میں محمد تا عمل کردا ہوندا۔ اللہ کریم نے اسے ٹائم محمد پاک دے کول وحی بھیج دتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہم من جلابیبہن۔ اے میرے پاک پیغمبر، اے تیرے کول جڑا عمر کھلا بولدا ہے میری مرضی نال کیا بولدا ہے، کینے کیا بولدا ہے؟ اپنی مرضی نال عمر نے لفظ نہیں بولیا، اس دی مرضی تو پہلے میں اللہ دی مرضی سی جو میں اپنے محمد نو آکھاں کہ انہاں عورتاں نو پردہ کروا دے، پر عمر پہلے بولیا ہے، قرآن پہلے تیار ہے۔ میرے پیغمبر کلی ازواجک و بناتک، آپ اپنی ازواج کو حکم کر دیں کہ آج کے بعد کیا کر کے جاؤ۔ پردے دا پتہ ہے کہ نہیں؟ اے پردہ نہیں، انہیں کر کے جانا یہ پردہ، اے پردہ نہیں۔ اگر کوئی عورت اس طرح پردہ کرتی ہے تو وہ غیرت سے دور ہے۔ اسلام نے کتنی بڑی غیرت سکھائی ہے، اسلام تا اتنی غیرت سکھاندا ہے کہ سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی انگلی تک عورت دی کوئی شے کسے اور بندے نو نظر نہیں آنی چاہیے۔ بڑیاں بڑیاں اونچیاں اونچیاں لمیاں لمیاں چادراں وجود تے پا لو، پا کے تے وجود نو بالکل چھپا لو۔ عورت دا مانا بھی ہوندا ہے چھپی لکی ڈھکی ہوئی۔ عورت دا کی مانا ہوندا ہے؟ جیڑی عورت پردے وچ بالکل چھپ ونجے، عورت ہوندی بھی چھپانے دی چیز ہے، ظاہر کرنے دی چیز۔ تے جڑے غیرت والے مسلمان آپ فرنٹ تے بیٹھے تے وہ ڈرائیوری پی کر دیے، وہ بھی تو غیرت والے نے۔ آپ فرنٹ سیٹ تے بیٹھے نے، انہوں میک اپ کرا کے، گولیاں لوا کے، سرخیاں پوا کے، سونا لباس سونا پوا کے، کاٹن دا لباس پوا کے، وجود نال چسپا کیتا ہویا لباس پوا کے تے سیٹ تے بٹھا دین۔ وہ ڈرائیوری پی کر دیے تے اے ہسدا بیٹھا، واہ میری زنانی کتنی بڑی ہوشیار ہو گئی ہے، کتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، جو میرے بغیر بھی کار چلا لیندی ہے، میرے بغیر بھی سوزوکی چلا لیندی ہے۔ اے بھی غیرت مند مسلمان ہے۔ محمد پاک دی غیرت دا حال چا دیکھو جو محمد کریم فرماندے نے، اگر عورت اپنے گھر وچوں نکلے اے جا زیور پا کے بھی نہ آوے، جیڑی زیور دے کھنکار دی کوئی آواز کوئی غیر مسلمان او دے کنا دے اتے مسلمان دے عورت دے زیور دی آواز بھی جاون دی اجازت کوئی نہیں۔ محمد دی غیرت دا اندازہ کر، جڑا عورت نو آکھدا ہے کہ او عورت ہے، جدوں اپنے گھر وچ بیٹھی ہوے تا قرآن دی تلاوت بھی اتنی اونچی کرن دی اجازت نہیں جو دوسرے محلے والے تیری آواز سنن۔ واہ میرے محمد دی غیرت دا اندازہ تا کر لو۔ میرا پیغمبر عورت نو اتنی اجازت بھی نہیں دیندا، اتنی ڈھیل بھی نہیں دیندا کہ تیری آواز بھی کوئی غیر مرد سن لوے۔ حتیٰ کہ میرے محمد دی غیرت دا اندازہ کرو کہ عورت جدوں خوشبو لاوے تا مدم خوشبو لاوے، کیڑی لاوے؟ ایسی خوشبو جیڑی آپ ہی سونگ سکے دوسرے نو اس دا پتہ۔ تے ساڑیاں عورتاں او خوشبو نہ سن جڑی گلی چوں گزرن تے بازار تک اگلیاں نو انتظار ہوئے، جو کوئی شریف خاندان دی بچی آ رہی ہے، کسے مسلمان دی غیرت مند لڑکی آ رہی ہے، انج خوشبو لاون دی اجازت بھی کوئی نہیں، انج پردہ کرن دی اجازت بھی کوئی نہیں۔ جڑے پردے وچ تیرا وجود نہیں چھپدا، او جڑا تیری عزت دا دوپٹہ محمد پاک نے تیرے سر دے اوتے رکھا ہے، اج دے مسلمان دی عورت نے سر تو لا کے گلے وچ لٹکا دیتا ہے۔ انج ہویا کہ نہیں ہویا؟ سارے آکھدے اسی بادشاہ مسلمان ہے،
چونکہ مسلمان دے گھر پیدا ہو گئے. یہ بڑی غلطی ہوئی ہے جو مسلمانوں دے گھر پیدا ہو گئے. اس واسطے کوئی نیکی کرن دی ضرورت, کسی شے تے عمل دی ضرورت. سکھاں دے گھر پیدا ہوا تو پھر کوشش کرا ہا مسلمان بنا ہا, نیکیاں کرا ہا, نمازاں پڑھا. ہن بس ایو ہی فخر ہے جو مسلماناں دے گھر پیدا ہو گئے. ساڈے ابے ایک کان اذان ہی دیوا چھوڑیے تے اقامت بھی. اس واسطے آدھے نا اتنے مسلمان کافی ہیں جو 5 ٹائم چلو اذان تو سن لیں گے. ایسے بھی ہیں جڑے آخر جو سانو یہی کافی ہے جو 5 ٹائم کرنا تے اذان آ بھی مسلمان اسی ہو رہے. اللہ دے پاک رسول نے کتنی بڑی غیرت سکھائی ہے, پر اس غیرت آج اس عورت نے حلیہ بگاڑ دیتا ہے. اس مسلمان نے حلیہ بگاڑ دیتا ہے. پردہ بھی اپنے ڈیزائن دے نال کرے, خوشبو بھی اپنی مرضی دے نال لاوے, اپنے گھر وچوں بھی اپنی مرضی دے نال نکلے, حتیٰ کہ بغیر شرعی مجبوری دے عورت اپنے گھر وچوں قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی. حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بڑی غیرت سکھائی ہے کہ ایک مرد اگر کسی دروازے دے اوتے آ گئے, کون آ گئے, تیرا دوست آ گئے, تینوں ملن دی نیت دے نال آ کے تیرا دروازہ کھٹکاندا ہے, پر تو گھر کوئی نہیں, تیری گھر دے اندر زنانی موجود ہے. وہ دروازے دے اوتے آ گئی ہے, پوچھ دیے کون, آکھے جی میں فلانے سردار صاحب تیرے خاوند دا بہت بڑا قریبی دوست ہاں, اونوں ملن واسطے آیا, کتھے موجود ہے. صرف اتنی گل ہے. قرآن پاک تے اسلام نے اتھے بھی غیرت دا سبق دیتا ہے, اتھے بھی غیرت دا سبق دیتا ہے کہ کوئی غیر مرد تیرے خاوند نو ملن واسطے آئے, ہے بھی او دا سجن تے دوست تے قریبی بندہ ہے, او آ کے ملن دی نیت نال دروازہ کھٹکاندا ہے, پر او آپ گھر وچ کوئی نہیں. تو ملن دی نیت دے نال دروازہ کھولن واسطے گئی ہے, جو پوچھا ہے کون. قرآن آکھدے کہ جدوں تو پوچھے انج نہ پوچھی بھائی صاحب کتھوں آئے ہو, ہاں جی فلانی جگہ تو. او خاوند تا میرا کوئی نہیں, آپ اپنا نام بتا دیں, پتہ بتا دیں, آپ کو تھوڑا سا میں ٹھنڈا بھی پلا لیتی ہوں, تھوڑا سا گرم بھی کر لیتی ہوں. چلو وہ تو نہیں ہے, بیٹھک کھول کے آپ کی تھوڑی تواضع کرتی ہوں, آپ کو بٹھاتی ہوں, کمرہ کھولتی ہوں. ایک کمرہ کھول دیے, بیٹھک کھول دیے, پیار تے محبت دے انداز وچ اس نال گل کر دیے. او دے دل وچ چور وڑ ویندا ہے کہ چلو سنگی دے آنے تو پہلے کوئی سنگت لا لو, تھوڑی جی سنگت ہی بنا لوا. او بندہ جڑا دل وچ چور بعد وچ پیدا کردا ہے, او دل دیاں چوریاں جانن والا پہلے آکھدا ہے فلا تخزعن بالقول. او عورت جس وقت تیرے گھر کے اندر کوئی مرد غیر محرم ہے, تیرے مرد کو بلانے کے لیے اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے, آپ کو مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے. جب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تیرا خاوند کہاں ہے, تو جھٹک کے جواب دے مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. وہ پوچھتا ہے کب آئے گا, تو کہے مجھے کیا پتہ کب آئے گا. وہ کہتا ہے کہ کیسا کام کر رہا ہے, کیا پتا مجھے کیا ہے. جب اس طرح جھٹک کے جواب دے گا, اگر اس کے دل میں چور بھی ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا, اس چوری پر عمل نہیں کر سکتا. اسلام نے تو یہ غیرت سکھائی ہے کہ عورت نرم لہجے سے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی. تو اس اسلام دا نام لیوا ہو کے تے اپنی عورت نو بازاراں وچ شاپنگ واسطے بھیجے, اپنی عورت نو بغیر پردے دے تو بازاراں دا زینت بناوے, پھر تو آکھے جو میں مسلمان ہاں. اللہ فرماندا جدوں قیامت دا میدان آونا تیرے دل وچ سب تو پہلے غیرت نو دیکھنا ہے. اگر ایمان وچ غیرت ہوئی تا کامیابی دا ٹکٹ مل جاونا ہی. اگر تیرے دل وچ کسے مقام تے بے غیرتی دا ثبوت ہویا تا دیوسا جنت وچ جان دی امید رکھ کے میرے کول آن دی لوڑ. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں غیرت اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق